کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک عورت اپنے ہی گھر کو تباہ کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے؟ در شہوار، جس کی مسکراہٹ کے پیچھے زہر چھپا ہوا ہے اور جس کا ایک ایک وار آئمہ کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے بچھایا گیا ہے۔ آئمہ جو مصیبت اور بھروسے کے بیچ پھنسی ہوئی ہے، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ شک گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ شہوار کی میٹھی باتیں محض ایک دھوکہ ہیں۔ ادھر شہیر جو اپنی زندگی کی سب سے خطرناک فیصلے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایمن جو اپنے شوہر کے گناہوں اور چالاکیوں کے بیچ ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں یا تو وہ سب کچھ کھو دے گی یا پھر اپنے ہاتھ خون سے رگڑنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ مگر اصل کھیل تو اب شروع ہوا ہے، جب محبت، نفرت اور بدلے کی آگ سب ایک ساتھ بھڑک اٹھی۔ سوال یہ ہے کہ اس خطرناک کھیل کا انجام کس کے حق میں ہوگا اور کس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ اب در شہوار کے چہرے پر خوشی صاف جھلک رہی تھی، کیونکہ اسے بخوبی احساس تھا کہ میں کس حد تک جا سکتی ہوں اور کسی قسم کی چالیں چلنے میں ماہر ہوں۔ اس لیے ایک طرف تو وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بے حد خوش تھی، لیکن دوسری طرف اس کے دل میں یہ کھٹکا بھی تھا کہ بھائی کے ہونے کے والے بچے کو آخر کیسے راستے سے ہٹایا جائے، کیونکہ جب تک یہ لڑکی اس گھر میں موجود رہے گی اسے بار بار یہ احساس ہوتا رہے گا کہ ولید کو چھوڑ کر اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ اسی لیے اس کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ آئمہ اس گھر سے نکل جائے۔ مگر اب حالات ایسے تھے کہ اگر بھائی کا بچہ پیدا ہو گیا تو آئمہ کی پوزیشن اور بھی مضبوط ہو جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے تہیہ کر لیا کہ چاہے اسے کتنی ہی حد پار کرنی پڑے، اسے بچے کو کسی بھی قیمت میں پیدا نہیں ہونے دے گی۔ اس سوچ کے ساتھ وہ آئمہ کے پاس گئی، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا، مجھے معاف کر دو، مجھے اندازہ ہے کہ میں نے تمہیں اور تمہارے کو کتنی تکلیف دی ہے۔ شاید میں اس غلطی کا مکمل ازالہ نہیں کر سکتی، لیکن یقین کرو اب میں کسی کو بھی دیکھنے دینا نہیں چاہوں گی۔ اس طرح کی بات اس نے کہی۔ یہ سب سن کر آئمہ کے لیے منظر چونکا دینے والا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ انسان اپنی عادتیں بدل سکتا ہے مگر فطرت کبھی نہیں بدلتی، اور در شہوار کی فطرت ہی تھی ایسی کہ دوسرے کو ڈسنا۔ اس لیے چاہے اس کے لہجے میں کتنی بھی مٹھاس ہو، اصل میں وہ تھی زہر۔ آئمہ نے دل ہی دل میں ٹھان لیا کہ اس عورت کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا۔ در شہوار وہاں سے تو چلی گئی، مگر اس کے بعد اس نے آئمہ کو اتنی توجہ دینا شروع کر دی کہ آئمہ خود بھی چاہ کر بار بار اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسی وقت اسے یہ احساس ہونے لگا کہ شاید شہوار اپنی کمیوں اور محرومیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتی رہی تھی، اور اب شاید سچ میں اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے۔ آئمہ نے سوچا، ہم کون ہوتے ہیں معاف نہ کرنے والے؟ ہمارا خدا بھی اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہم تو بس انسان ہیں۔ یہی سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرے گی اور اسے معاف کر دے گی۔ ہاں، بھائی کو جو تکلیف شہوار نے دی اس کا مداوع کبھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ چکا سکتی ہے، مگر نن کے طور پر تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ بھائی کی نظر سے دیکھو تو شاید یہ ممکن نہیں، لیکن گھر کے ماحول میں فساد سے بچنے کے لیے وہ اب اس کے ساتھ برا رویہ نہیں اپنائے گی۔ اگر وہ اب سخت رویہ اپناتی تو اس کا نقصان صرف گھر والوں کو ہی برداشت کرنا پڑتا اور اسے بھی کئی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسی لیے آئمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ در شہوار کے ساتھ اپنا برتاؤ بدل لے گی۔ مگر دوسری طرف در شہوار کا خطرناک منصوبہ اب اپنے انجام کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ایک دن وہ آئمہ کے لیے جوس لے کر آئی۔ جیسے ہی آئمہ نے گلاس پکڑا اس کا ہاتھ ہلکا سا لگ گیا اور جوس نیچے گر گیا۔ اس لمحے شہوار کے چہرے پر جو گھبراہٹ اور حیرانی کا تاثر آیا اس نے آئمہ کو سوچ میں ڈال دیا۔ اصل میں اسی جوس میں اس نے دوا ملائی تھی تاکہ بچے کو راستے سے ہٹایا جا سکے۔ آئمہ نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں شہوار، اگر گر گیا تو میں خود جا کر دوسرا لے آتی ہوں۔ مگر شہوار نے فوراً منع کر دیا اور بولی، نہیں، تم یہ کام نہیں کرو گی، تم میری بہترین بھابھی ہو اور اسی وقت بیڈ ریسٹ پر ہو۔ تمہارا اور بچے کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آنے والے وقت میں میرا بھانجا یا بھانجی یہ سوچے کہ میں نے ان کی ماں کا خیال نہیں رکھا۔ اس نرم لہجے اور خیال رکھنے کی بات سن کر آئمہ کا رویہ واقعی بدلنے لگا۔ مگر قسمت کا کھیل دیکھیں، ادھر در شہوار کے اپنے لیے برے دن قریب آ رہے تھے۔ اس کی پرانی عادتیں اور سازشیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں، اور اب وہ شہیر کے گلے کا ایک ایسا پھندا بن چکی تھی جیسے جان چھڑانا اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔
شہیر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اگر اس نے اسے چھوڑا تو وہ اسے چین سے جینے نہیں دے گی، اس لیے اس کے لیے طے کرنا لازمی ہو گیا کہ اس عورت سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑانا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ بن چکی ہے۔ میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ کچھ دن رکھ کر چھوڑ دوں گا، مگر یہ تو چالاکی سے میری زندگی میں ایسی جگہ بنا چکی ہے کہ اب اگر میں چاہوں کہ یہ نکل بھی جائے اور مجھے کوئی نقصان بھی نہ ہو تو ایک ہی راستہ بچتا ہے، اس کی جان لے لوں۔ یہی سوچ لے کر اس نے پلان بنایا اور ایمن سے کہا، مجھے بس 5 دن دے دو۔ تم یہ مت پوچھو کہ میں شہوار کے ساتھ رہوں گا یا تمہارے ساتھ، لیکن 5ویں دن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں شہوار کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ یہ سن کر ایمن کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے طنز کیا، پہلے جن حرکتوں سے گھر برباد کیا اب انہی باتوں پر اتر آئے ہو، مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں اور وقت دے دوں تاکہ تم اس عورت کے ساتھ رہ سکو۔ تم جیسے گھٹیا انسان کو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ایمن کا لہجہ مزید تلخ ہو گیا، تمہاری حرکتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال رہی ہوں اور تم ہو کہ اپنی عادتیں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ شہیر نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، خدا کے لیے میری بات سمجھو، یہ سب میں تمہارے ہی بھلے کے لیے کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا تمہاری زندگی میں سوکن کا سایہ بھی آئے۔ ایمن بھڑک اٹھی، واہ، اب یاد آ رہا ہے کہ میری زندگی میں دوسری عورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب خود اپنے ہاتھوں سے اسے لے کر آئے تھے تب شرم نہیں آئی تھی؟ شہیر نے بے بسی سے کہا، کتنا اور مجھے شرمندہ کرو گی؟ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن کیسے یقین دلاؤں کہ تمہاری جگہ کوئی اور کبھی نہیں لے سکتا؟ ایمن نے سرد لہجے میں کہا، یہ میٹھی باتیں مت کرو اور بند کرو یہ میٹھی باتیں، جو کرنا ہے وہ کر کے دکھاؤ ورنہ یہ سب دھوکہ ہے۔ اتنی ڈانٹ سن کر شہیر نے فیصلہ کر لیا کہ اب ایمن کو اپنے پلان میں شامل کر کے ہی لے گا۔ اس نے کہا، چلو سیدھی بات بتا دیتا ہوں کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ شروع میں سوچا تھا کہ تمہیں اس گناہ میں شامل نہیں کروں گا، لیکن تم تو بار بار پوچھ رہی ہو۔ سن لو، میں شہوار کی جان لینے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ اگر میں صرف طلاق دوں گا تو ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ یہ سن کر ایمن کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ کچھ پل کے لیے وہ خاموش رہی، پھر ٹھنڈے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس کی جان لینی ہے تو لے لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میری زندگی میں دوسری عورت کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ جو کرنا ہے کر لو، میں تمہیں روکوں گی نہیں، بس میری سوکن میری زندگی میں شامل نہ ہو۔ یہ سن کر شہیر کے دل سے ڈر نکل گیا۔ پہلے اسے لگتا تھا کہ وہ اس راستے میں اکیلا ہے، مگر اب بیوی کی حامی ملنے کے بعد اس کا اعتماد دگنا ہو گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مگر تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ یہ سنتے ہی ایمن کا غصہ پھر بھڑک اٹھا، واہ، اوپر سے کہتے ہو مدد کرو، یعنی گناہ میں شریک ہو جاؤ۔ یاد رکھنا شہیر، اگر کچھ ہوا تو میں تمہارے ساتھ کھڑی نہیں رہوں گی اور جیل تو بالکل نہیں جاؤں گی۔ شہیر نے فوراً کہا، ارے کون کہہ رہا ہے تمہیں؟ جب تک یہ راز صرف ہمارے بیچ رہے گا ہم دونوں میں سے کوئی بھی جیل نہیں جائے گا۔ ایمن نے تلخی سے کہا، میں راز رکھنے کی بات نہیں کر رہی، مگر ہاں اگر کبھی ایسا وقت آ گیا تو مجھ سے یہ امید نہیں رکھنا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی جس میں در شہوار کی چالیں، آئمہ کی مجبوریاں، شہیر کا خطرناک ارادہ اور ایمن کا دو ٹوک فیصلہ سب ایک ساتھ سامنے آ گیا۔ مگر اصل سوال ابھی باقی ہے، کیا شہیر واقعی شہوار کی جان لینے میں کامیاب ہو پائے گا یا پھر اس کی یہ سازش الٹی پڑ جائے گی؟ کیا آئمہ اس خطرناک کھیل کو سمجھ پائے گی یا پھر در شہوار اپنی چال میں جیت جائے گی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو اور زیادہ اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔